نحمدك يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، 1437 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کے آج ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے آخری جمعۃ المبارک کے موقع پر اللہ کے گھر میں موجود ہیں. خالق سے دعا گو ہیں اس مقدس دن کے طفیل. مالک میری، آپ سب کی، ہم سب کے گھر والوں کی اور پوری امت کی بخشش و مغفرت فرمائے. احباب عزیز وقار، آج کا جس طرح دن بڑا اہم ہے اور آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ بھی اسی طرح بڑا اہم ہے. آج کا موضوع ہے لیب پالک کے احکامات. لیب پالک کے جو ہم کسی مجبوری کے باعث کسی اور کا بچہ یا بچی لے کر اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کے قرآن و حدیث میں کیا ایک مسائل ہیں کہ جن کا لحاظ رکھنا پرورش کرنے والوں پر اور دینے والوں پر لازم ہے. اور دینے والوں پر اس سلسلہ میں ہماری آج پہلی قسط ہے، کیونکہ یہ موضوع کافی طویل ہے، ایک جمعہ کو مکمل نہیں ہو سکتا. یہ سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ سب کا یہ نظریہ بھی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اگر ایک کوئی غلطی ہے جس کو صدیاں بیت گئیں، وہ غلطی آباء و اجداد میں نسل در نسل چلی آ رہی ہو اور اسی غلطی کی طرف قرآن مجید اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اگر نشاندہی کر دیں تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس غلطی سے توبہ طلب ہو جائے. یہی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ آج کے درس کا کچھ موضوع ہی ایسا ہے کہ جس طرف بھی ہم لیب پالک کی طرف نگاہ کرتے ہیں
تو وہ قرآن کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ کی حدیث کے بھی خلاف ہے۔ سب سے پہلی بات ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے، لے پالک کب سے شروع ہوا ہے؟ زمانہ جاہلیت سے، اسلام سے پہلے، اسلام سے لے پالک منہ بولے بیٹے کا رواج چلا آ رہا تھا، لیکن زمانہ جاہلیت میں جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا، منہ بولی بیٹی ہوتی تھی، لے پالک اولاد، ان کو زمانہ جاہلیت والے لوگ جو درجہ دیتے تھے وہ حقیقی اولاد جیسا دیتے تھے۔ مثلا ایک بندے کی 3 بیٹیاں ہیں، فرض کی ہم مثال دے رہے ہیں، تو اس نے کسی سے لڑکا لے کے اس کو پالا، تو پھر جب وہ مرتا تو جس طرح زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں اور بیٹوں کی وراثت کا معاملہ جس طرح بھی تھا، جس طرح بھی وہاں سسٹم یہ تھا کہ بیٹیوں کو محروم کر دیتے تھے، بیویوں کو محروم کر دیتے تھے، بہنوں کو محروم کر دیتے تھے، صرف بیٹے کو ساری جائیداد دے دیا کرتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت ہے۔ کون سا زمانہ ہے؟ زمانہ جاہلیت۔ تو پھر یہ تو اسلام آیا، اس نے بچیوں کا بھی حق رکھا وراثت میں، بیویوں کا بھی حق رکھا، بہنوں کا بھی وراثت میں کیا رکھا۔ تو اب جب وہ بندہ مر جاتا تو یہ لڑکا اس کی وراثت سے حصہ پاتا مرنے والے کی، اور اس لڑکے کے ولدیت میں اس پالنے والے کا نام بولا جاتا، اس پالنے والے کا، جس کے نطفے سے ہوتا اس کا نام نہیں بولتے تھے، اس کا نام نہیں بولتے تھے۔ اور اس کی بیوی کو جو لڑکا لے کے انہوں نے اگر اس کی شادی کی اور اس نے طلاق دے دی تو جو اس کو پالنے والا ہے، جو اس کو پالنے والا ہے، زمانہ جاہلیت میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اس عورت سے اس پالنے والے کا اب نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے بیٹے کی جو بیوی ہے اس نے طلاق دے دی۔ خالد نامی شخص تھا زمانہ جاہلیت میں، اس نے احمد نامی لڑکا کسی سے لے کے پالا، احمد جوان ہوا، احمد نے زینب سے شادی کی، احمد نے زینب کو شادی کے کچھ ماہ کے بعد کیا دے دی۔ اب اس زینب اور خالد کا آپس میں زمانہ جاہلیت والے نکاح حرام سمجھتے تھے، زمانہ جاہلیت والے نکاح کیا سمجھتے تھے؟ حالانکہ اسلام یہ نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں یہ مسئلہ، لے پالک نے کسی سے شادی کی، اس کو طلاق دے دی، تو اس کا باپ اسی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ ابھی میں قرآن پڑھنے چلا ہوں، اسی مسئلے سے تو سارے مسائل نکلنے ہیں، پردے کے معاملات بھی اسی سے نکلیں گے، وراثت کے معاملات بھی اسی سے نکلیں گے۔ تو اب یہ سسٹم چلا آ رہا تھا کہ جو کسی کو لے پالک بناتا وہ اس کے حقیقی بیٹے اور بیٹی کا درجہ، کس زمانے کی بات ہے؟ جاہلیت کے زمانے کی، اسلام سے پہلے کی بات۔ دوسری بات، زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا انتی علیہ کظہری امی، انتی علیہ کظہری امی، یہ اسلام میں زہار ہے، اسلام میں کیا ہے؟ جس کا ذکر 28ویں پارے میں۔ لیکن اگر زمانہ جاہلیت میں کوئی بندہ یہ کام کرتا تو اس عورت کو ہمیشہ کے لیے اپنی حقیقی ماں ہی سمجھا جاتا تھا، حالانکہ اسلام میں ایسی بات نہیں ہے۔ نمبر 3، کیونکہ آیت ایک ہی ہے اور مسئلے 3 اللہ کریم نے بیان کر دیے، تو اس لیے مجھے ان تینوں کی طرف رہنمائی کرنی پڑی۔ نمبر 3، زمانہ جاہلیت میں کافروں کا ایک شخص تھا، جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ بے ایمان کہنے لگے کہ اس کے تو 2 دل ہیں، اس کافر کے کتنے دل ہیں؟ اور آپ رکھتے ہیں ایک دل، معاذ اللہ آپ رکھتے ہیں، لہذا فہم میں، عقل میں، شعور میں، ہر چیز میں جس کے 2 ہیں وہ آپ سے قوی ہے۔ نبی ہوتا تو یہ نہ ہوتا، آپ کیسے بن گئے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
خالق لم یزل نے اس آیہ کریمہ میں ان تینوں زمانہ جہلیت کی رسموں کا رد فرمایا. کون سی؟ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا، اس پر تم اپنا نام ولدیت میں نہیں لکھوا سکتے، یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. جس کو تم نے کہا زہار والے جملے، وہ عورت تمہاری ماں نہیں ہے ہمیشہ کے لیے. اور جو تم بکواس کر رہے ہو کہ اس کافر کے کتنے دل ہیں، اللہ کریم نے فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے. میں نے آج تک ایسا کوئی انسان تخلیق ہی نہیں فرمایا جس میں میں نے 2 دل رکھے ہوں. اب سنیں قرآن جو میں نے ابتداً پڑھا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ نے کوئی ایسا شخص نہیں پیدا کیا کہ قلبین فی جوفہ، جس کے پیٹ میں کتنے دل رکھے ہوں. فرمایا یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور جس سے زہار کا معاملہ تم کرو اللہ نے اس کو تمہاری ماں، تم حالانکہ اس کو حقیقی ماں سمجھتے ہو، وہ تمہاری حقیقی ماں بنتی. اسلام میں زہار میں اتنا ہے، اگر یہی جملے کوئی اپنی بیوی کو بول دے اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے. پھر بدستور وہ عورت اس کی بیوی ہی ہے، پھر بدستور اس کی وہ بیوی ہے. زمانہ جاہلیت والے اس کو کیا سمجھتے تھے؟ پھر ایسی ماں جس کے پیٹ سے نکل کے آتی، ایسی ماں سمجھتے تھے جس کے. تو خالق نے فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ آیت ایک ہے. 2 باتیں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہیں کہ خالص جھوٹ ہے. مالک نے کیسا اسلوب رکھا، تیسری بھی اسی آیت کا حصہ ہے. کون سا؟ جب وہ پالک کو لیتے تو اس کو اپنے حقیقی بیٹے اور اولاد کا کیا دے دیتے؟ درجہ. سنو اللہ کریم کیا فرماتا ہے. فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، جنہیں تم نے منہ بولا بیٹا بنا رکھا ہے اللہ اس کو تمہارا بیٹا نہیں سمجھتا. یہ سورہ الاحزاب ہے، 21واں پارہ ہے، اور ہم آیت نمبر 5 آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں. غور کرو. وما جعل ادعیاءکم، جس کو تم نے منہ بولا بنا لیا بیٹا یا بیٹی، بیٹا یا ابناءکم، اللہ کے نزدیک وہ نہ تمہاری بیٹی ہے نہ تمہارا بیٹا ہے، نہ تمہاری بیٹی ہے اور نہ ہی تمہارا بیٹا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں کتنے کاموں کا رد ہے؟ 3 کا. آج مسلمان پہلی کو بھی مانتا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں جس کے کتنے قلب ہوں. ہر مسلمان کا یہی مان ہے کیونکہ قرآن کا مسئلہ ہے. آج کا مسلمان اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھے، اپنی بیوی سے، تو اس کو حقیقی ماں کا درجہ بلکہ کفارہ ادا کرو. 28واں پارہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. اس کے بعد بدستور اس کے ساتھ اپنی بیوی والے معاملہ تم کر سکتے ہو. اگر وہ حقیقی ماں ہوتی تو بیوی والے معاملات کبھی بھی نہ ہو سکتے. آج کا مسلمان قرآن کی اس آیت کو بھی مانتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایک ہی آیت کا پہلا حصہ مانا جا رہا ہے اور زمانے میں اسی آیت کا اگلے حصے پہ عمل نظر نہیں آتا. اگلے حصے پہ منہ بولے بیٹے پر کس کا نام بولا جاتا ہے؟ آپ سے سوال ہے. احمد نامی شخص یاسین نامی شخص کے بیٹے کو لے آیا پالنے کے لیے. اس بیٹے کا نام ہے نذیر. احمد پالنے والا، یاسین کے نطفے سے، اور جو پالا جا رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ معاشرے میں جب اس نذیر کی پہچان کروائیں گے، جب یہ نذیر بڑا ہوگا تو پوچھا جائے گا اس کا والد کون ہے، تو جواب نطفے والا ہوتا ہے یا پالنے والا ہوتا ہے؟ ذرا بلند آواز سے. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا یہ جھوٹ. قرآن نے کہا یہ جھوٹ ہے. قرآن نے کہا یہ حرام ہے. قرآن نے کہا وہ تمہارا بیٹا، وہ تمہاری بیٹی. جب 2 دل والا ہم کسی کو نہیں مانتے، دلیل قرآن ہے. جب زہار والی عورت کو ہم حقیقی ماں نہیں مانتے، دلیل. تو پھر لے پالے کو حقیقی بیٹا کیوں مانتے ہیں؟ دلیل تو قرآن ہے کہ نہیں ہے کہ یہ تمہارا حقیقی بیٹا. معلوم ہوا
جو لے پالک پر ولدیت میں اپنا نام لکھواتا ہے، ولدیت میں اپنا نام لکھواتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے زہار والی کو وہ اپنی ماں سمجھتا ہو۔ آیت ایک ہے، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، قرآن نے میری مجبوری ہے سمجھانا، جو اسلوب خالق نے رکھا ہے میں نے نہیں رکھا، جو اللہ نے نازل کیا ہے، اپنے اپنے گھروں میں ترجمہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں نے آیت بتا دی، سورت بتا دی، پارہ بتا دیا۔ جب ہم زہار والی کو ماں کا درجہ نہیں دیتے، آیت وہی ہے۔ جب ہم کسی شخص کو دو دلوں والا نہیں سمجھتے، آیت وہی ہے۔ تو لے پالک کو بیٹا کیوں سمجھتے ہیں؟ آیت تو وہی ہے، قرآن وہی ہے، اللہ کا حکم وہی ہے، فرمان وہی ہے، کتاب وہی ہے، حق اور سچ وہی ہے کہ وہ بیٹا ہے تو اس کا ہے جس کے نطفے سے خالق نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ بیٹی ہے تو اس شخص کی ہے جس کے نطفے سے اللہ کریم نے اس کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ تو جو جان بوجھ کے قرآن کو توڑے، بتاؤ ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ بلند آواز سے، حرام کا مرتکب ہے کہ نہیں ہے؟ اب ذرا معاشرے میں نگاہ دوڑاؤ، جتنے لے پالک ہیں سب پہ نام نطفے والے کا ہے یا پالنے والے کا؟ تو اس لیے میں بارہا اعلانات میں کہتا رہا کہ آپ 1000 بندہ دیکھیں لے پالک والا تو 1000 کا 1000 اس گناہ میں مبتلا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ اس پورے موضوع میں سے ابھی تو یہ یوں سمجھے جس طرح ایک سمندر کی طرف جانا ہو نا، تو ابھی اس کا ایک قطرہ ہمیں ملا ہے، سمندر پیچھے کھڑا ہے جو اس سے مسائل آگے نکلنے، جو اس سے مسائل آگے نکلنے ہماری زندگیوں میں جو لاگو ہوتے ہیں، جس پہ قرآن و سنت وارد ہیں، جس پہ قرآن و، یہ پہلا مسئلہ ہو گیا لے پالک کے احکامات میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آخر یہ آیت مبارکہ لے پالک والی کون سی؟ لے پالک والی قرآن میں جو نازل ہوئی ہے، اس وقت کوئی نہ کوئی معاملہ چل رہا ہوگا تو نازل ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ چل رہا ہوگا تو نازل ہوئی ہے۔ اس کے لیے ہم نے عربی مفسرین کو دستک دی، اور کوئی مسلمان جتنی تفسیریں کہے، ہم اپنی اس بات پر، اس شان نزول پر قرآن بھی پڑھتے ہیں، امید تو ہے قرآن سے سمجھ آ جائے گی، ورنہ عربی تفاسیر دکار ہوں تو جتنی کسی کی دل کرتا ہے اس کو ہم تفسیروں سے حوالہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور صرف دکھانے کی غرض سے ہم تفسیر قرطبی کو ساتھ لیں، تفسیر احمدیہ جناب سیدنا مولانا جیمن رحمۃ اللہ علیہ، اور احکام القرآن لجساس علامہ جساس رضی اللہ تعالیٰ جو مفتیوں کے نصاب میں شامل ہیں، جو تفسیر مفتیوں کے نصاب میں شامل ہے، ان تینوں کو تو ہم دیکھ کے آئے، ان کے علاوہ بھی جتنی درکار ہوں تو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ اب ہوا کچھ یوں، اب ہوا کچھ کہ وہ کیا ہو رہا تھا کہ جب یہ آیت نازل کرنی پڑی، اس وقت کیا ماحول تھا جب یہ آیت مبارکہ خالق لم یزل نے نازل فرمائی۔ اب آپ سنیں گے تو یقین جانے حیران رہ جائیں گے، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پہلی بیوی سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، سلام اللہ، آپ کو آپ کے قریبی رشتہ دار نے ایک غلام ہبہ کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ حالانکہ وہ تھا نہیں، کچھ ظالموں نے اس قبیلے پہ ظلم کیا، دور سے لائے، غلام بنا کے مکے میں بیچ ڈالا، غلام بنا کے مکہ شریف میں، تو لینے والے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے قریبی رشتہ دار، انہوں نے پھر خدمت کے لیے اپنی قریبی رشتہ دار کو دے دیا ہے، میری طرف سے غلام اب آپ کا ہے۔ اب پھر جب ان کی شادی ہوتی ہے سرور دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے اپیل کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا سارا مال بھی آپ کے سپرد ہے، یہ میرے سارے غلام بھی آپ کے سپرد ہے۔ انہوں نے سب کچھ سرکار کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ اب ان غلاموں میں ایک غلام جناب سیدنا زید ہیں، جناب سیدنا، اور یہ ایسا خوش نصیب شخص ہے، پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں آیا، پورے قرآن میں کسی بھی اہل بیت کے فرد کا نام نہیں آیا،
ذکر اور چیز ہے، نام کا ذکر کرنا اور بات ہے۔ نام اگر صحابہ و اہل بیت میں کسی خوش نصیب کا نام آیا ہے نا، تو وہ پتہ ہے کس کا نام آیا ہے؟ جناب سیدنا زید کا نام آیا ہے۔ اور وہ کیوں آیا ہے میں یہ بھی بتاتا ہوں، اور وہ اللہ نے ان کو یہ شرف کیوں بخشا ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول کر لیا۔ ان کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد سرکار علیہ السلام نے اپنی ایک پھپھو کی بیٹی کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں اپنے غلام سے تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے اس نے، اس کے بھائی نے اس کو اچھا نہ سمجھا کہ ہم اب اس سے نکاح کریں گے۔ خالق نے قرآن نازل کر دیا، اگر مسلمان رہنا ہے تو سرکار کی بات مان کے نکاح کرو، ورنہ اسلام سے نکال دوں گا۔ قرآن میں پورا اصول آ گیا، سورہ احزاب میں موجود ہے۔ صرف ان کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے اصول دیا کہ جو محبوب کر دیں، مسلمان رہنا ہے تو مان لو، اگر اسلام سے خارج ہونا ہے تو پھر تمہاری مرضی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے، معافیاں مانگی، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، ہم کیا ہیں؟ تیار ہیں۔ جناب زید نے نکاح کر لیا، کچھ عرصہ زندگی گزاری، اس کے بعد اللہ کی قدرت ایسے، تقدیر کا معاملہ ایسے کہ جناب زید نے اپنی بیوی کو کیا دے دی؟ ادھر سرکار دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلامی سے قبول فرمایا تھا، جب غلامی سے قبول فرمایا تھا، کچھ عرصہ رہنے کے بعد اس کے حقیقی، زید کے حقیقی والدین سرکار کی بارگاہ میں ہے اور ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے ہیں آپ ہم سے جتنا مرضی پیسے لے لیں، یہی اپنا غلام ہمیں دے دیں۔ جناب زید سرکار علیہ السلام نے پتہ کیا جملے بولے؟ زید سے پوچھ لو تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں نے اس کو اختیار دیا، پیسوں کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک طرف ماں باپ کھڑے، دوسری جانب مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، اختیار مل گیا جناب زید کو، تو زید نے ہاتھ جوڑے والدین کے سامنے، کہنے لگے بس میں جہاں ہوں یہیں ٹھیک ہوں، میں تمہارے پاس نہیں ہونا چاہتا، میں تمہارے پاس، میرے محبوب کی وہ ذات ہے کہ لوگوں نے اپنے والدین پر بھی مصطفیٰ کریم کو ترجیح دی ہے، میں تمہارے ساتھ ابا جان نہیں آنا چاہتا۔ جب سرکار نے دیکھا نا زید کی اتنی محبت، سرکار نے اعلان کیا، فرمایا ہم نے آج سے زید کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، غلامی سے آزاد ہو گئے اور مصطفیٰ کریم کے کیا بن گئے؟ منہ بولے بیٹے بن گئے، لے پالک بن گئے۔ اب مکے میں مشہور ہو گیا زید بن محمد بن عبداللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، کیونکہ سسٹم یہی چلا آ رہا تھا، کیونکہ سسٹم پیچھے سے یہی چلا آ رہا تھا۔ تو جب لوگوں نے یہ مشہور کیا، جو میں نے پہلی خطبے میں آیت پڑھی، خالق نے اس آیت کو نازل کر کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا محبوب ان لوگوں کو منع کرو، اس پر زید پر جب ولدیت بولی جائے تو اس کے اصلی باپ کا نام ہو، آپ کا نام نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آپ نے لے پالک بنایا ہے، آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے، یہ آپ کا حقیقی بیٹا، اس لیے آپ کا نام اس کی ولدیت پہ نہ آئے۔ اس پہلی آیت میں حکم نازل ہو گیا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آج کے بعد زید کے ساتھ میرا نام اللہ نے منع کر دیا ہے، میں اس کا حقیقی باپ نہیں ہوں، میں اس کا حقیقی باپ، میں نے تو منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اس کی ولدیت جو ہے اسی کو رہنے دیا جائے، آج کے بعد میرا نام۔ جب حضرت زید کے نام سے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا کے لوگوں نے اصل باپ کی طرف نسبت کی تو زید ذرا پریشان ہو گئے۔ پہلے تو سرکار سے شرف تھا نا نسبت میں، زید بن محمد، زید بن، پریشان ہو گئے، زید پریشان ہو گئے۔ تو اللہ کریم نے، مفسرین کرام نے لکھا جناب زید کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اب وہاں زید بن محمد ختم کرایا اور اپنے قرآن میں جناب زید کا نام نازل فرما دیا کہ زید پریشان نہ ہو، وہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس لیے زید بن محمد نہیں کہا جا سکتا، ہاں کیونکہ تیرے ساتھ محبوب دو عالم کا ایک خاص رشتہ بن گیا ہے، اب تجھے اس معاملے سے پریشانی پہنچی ہے، محبوب اس کو ہم اتنا خوش کرتے ہیں، قیامت تک کے مسلمان جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو زید کا نام تلاوت میں
جب قرآن یوں نازل ہوا تو زید پھر خوش ہو جاتے ہیں. زید پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ چلو میرا منصب بحال ہو گیا, چلو میرا منصب صاحب قرآن یا قرآن, بات تو ایک ہے نا. اب قیامت تک میرا نام قرآن میں رہے گا. اب آئے اس بات کی طرف, جناب زید کی سرکار نے اپنی پھپھی ذات بہن سے کیا کر دی؟ شادی کر دی. کچھ عرصے کے بعد جناب زید نے اپنی بیوی کو کیا دے دی؟ طلاق دے دی. خالق لم یزل کا پیغام جبریل لے کے آتے ہیں. کون لے کے آتے ہیں؟ جبریل لے کے آتے ہیں. جناب زینب سے, یہ جو زید کی بیوی جس کو طلاق ہوئی, آپ کی پھپھو کی بیٹی محبوب, ہم نے آپ کا زینب سے, آپ کے منہ بولے بیٹے کی سابقہ بیوی سے ہم نے نکاح کر دیا. ہم نے کیا کر دیا؟ یسم کب ٹوٹی میں آپ کو وہ سمجھا رہا ہوں, ابھی قرآن وہی باتیں کرے گا. زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو زمانے میں مشہور تھے کہ ان کے والد کون ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی آیت میں لوگوں کو روک دیا گیا, شاید کسی کو سمجھ نہ آتی تو اسی عورت سے شادی کرا کے, جس عورت سے منہ بولے بیٹے نے شادی کی تھی, محبوب دو عالم کا خود رب نے اسی سے نکاح کر کے سارے لوگوں کو قیامت تک بتا دیا ہے کہ اگر پچھلی آیت میں کسی طرح کوئی تردد ہو, اب تو وہ ختم ہونا چاہیے, کیونکہ حقیقی بیٹے کی بیوی سے قیامت تک نکاح حرام ہو جاتا ہے. سورہ نساء میں مسئلہ موجود, حقیقی بیٹے کی بیوی سے قیامت تک نکاح کیا ہو جاتا ہے. حالانکہ زید سرکار کے منہ بولے بیٹے ہیں, اور اللہ نے خود زید کی سابقہ بیوی سے اپنے محبوب کا کیا کر دیا. جب نکاح ہوا تو منافقوں کو مل گیا ٹائم, موقع. حالانکہ آیت پچھلی سن چکے تھے, بازار میں شور ہے, شرابہ ہے, یہ کیسا نبی ہے معاذ اللہ, یہ کیسے پیغمبر ہیں معاذ اللہ, یہ کیسے رسول ہیں معاذ اللہ. صحابہ کو, اہل بیت کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں ان بےایمانوں نے مصطفیٰ کریم کے خلاف ایک شور شرابہ کھڑا کر دیا. یہ کیسا نبی ہے جو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیے ہوئے. کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جو منہ بولا بیٹا ہوتا, اس کو لوگ کیا سمجھتے تھے؟ حقیقی بیٹا. اس لیے آپ کو وہ بات پہلے عرض کی تھی. تو اب یہ شور شرابہ کھڑا ہوا مصطفیٰ کریم کی ذات تک. صحابہ اپیل کرتے ہیں, یا رسول اللہ, لوگ تو اس طرح اعتراض کر رہے ہیں آپ کی ذات پر, لوگ تو اس طرح کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کیا کر لیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بیٹے کی بیوی سے بھی بڑا نکاح ہوتا ہے, یہ تو حرام کام ہے. اور ایک نبی علیہ السلام کو یہ زیب ہے, سرکار دو جہاں نے فرمایا رب اس کا بھی حکم نازل فرما دیتا ہے. بس یہ باتیں ہو رہی تھیں, اللہ کریم نے جناب جبریل امین کو بھیجا, اے جبریل یہ آیت مبارکہ لے جاؤ. کون سی آیت ہے؟ فلما قضا زید منہا, فلما قضا زید منہا وطرا, پھر جب زید نے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کی اور اس کو کیا دے دی؟ طلاق دے دی. بڑے زبردست جملے ہیں. زوجنا کہا, زوجنا ہم نے نکاح کر دیا, کا محبوب آپ سے, ہاں زید کی بیوی کا. قرآن زوجنا, میں نے, رب فرما رہا ہے میں نے خود نکاح کیا, کا محبوب آپ کا, ہاں کس خاتون سے؟ جناب زید جو سرکار کے منہ بولے بیٹے ہیں. اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کا, آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کیا کر دیا ہے؟ نکاح کر دیا ہے. کیوں؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. فرمایا محبوب یہ کام کیا اس لیے ہے, یہ کام تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو شعور مل جائے, قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے, قیامت تک کے آنے والے میرے بندوں کو, آپ کے امتیوں اور غلاموں کو شریعت کا یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے, منہ بولے بیٹے کی بیوی سے, منہ بولے پالنے والے باپ کا کیا ہو جاتا ہے؟ نکاح ہو جاتا ہے. دیکھیں ترجمہ, لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ,
تاکہ مسلمانوں پہ کوئی حرج نہ رہے. کس معاملے میں؟ فی ازواج ادعیائہم، ان کے لے پالک بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں، ان کے لے پالک بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں. کب؟ اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ لے پالک اس کو طلاق دے دے، اس کی عدت گزر جائے، اب لے پالک کا باپ اس سے نکاح کر سکتا ہے. محبوب ہم نے تو اس لیے سب کچھ کیا ہے. جب قرآن نازل ہوا منافقوں کے منہ بند ہو گئے. منافق کے منہ کیا ہو گئے؟ جو بکواس کر رہے تھے کیسا نبی ہے جو اپنے بیٹے کی بیوی سے کیا کیا ہوا ہے؟ نکاح کیا ہوا ہے. وہاں ان کے منہ بند ہوئے. قیامت تک کے مسلمانوں کو لے پالک کے احکامات معلوم ہوئے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور سامعین محتشم، آپ اندازہ لگاؤ، واضح قرآن کے الفاظ ہیں کہ لے پالک کی بیوی سے اس کے پالنے والے کا کیا ہو جاتا ہے، اور کسی عام ہستی کا نہیں ہوا. کہ بلا سوچنے والی بات ہے. یہی کام ابو بکر صدیق کے زمین کے ذریعے بھی کیا جا سکتا تھا، یہی کام فاروق اعظم کے ذریعے بھی، یہی کام کسی صحابی کے ذریعے کروا کے امت کو درس دیا جا سکتا تھا. کام بڑا اہم تھا، ہستی بھی بڑی اہم. مصطفیٰ کریم جہاں کسی طرح کا شک شبہ نہ رہے، کیونکہ سرکار کی طرف یا کسی نبی کی طرف جو بندہ گناہ کی نسبت کا تصور بھی کرے، کم از کم وہ صحیح مسلمان نہیں ہوتا. کم از کم وہ صحیح مسلمان. تو محبوب دو عالم کا نکاح، اور پھر نکاح بھی کیسا؟ زوجنا، محبوب ہم نے خود کیا ہے، محبوب نے بھی نہیں. زوجنا، بس آپ اس کو رخصتی کروائیں، باقی سب کچھ ہم نے کر لیا ہے، باقی سب کچھ ہم نے کر لیا. آپ ان کو پیغام بھیجیں یہ میری بیوی ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ نے سب کچھ کر دیا، اس کو رخصت کرو میری طرف. اللہ نکاح پڑھ رہا، اللہ زوجیت میں دے رہا ہے، اللہ بیوی بنا کے بھیج رہا ہے. کس کو منہ بولے بیٹے کی سابقہ بیوی طلاق کے بعد جب عدت گزار لیتی ہے تو اس کے پالنے والے یعنی منہ بولے کے باپ کی بیوی رب فرما رہا ہے. کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ جس کو آپ پالتے ہیں اب اس کے باپ ہیں، وہ عورت اس کی ماں ہے؟ کوئی گنجائش، کوئی شک شبہ ہے پیچھے؟ صرف 2 آیات آپ کے سامنے رکھے، اور آیات جو اتنی زبردست ہیں. ایک طرف فرمایا اس طرح نہیں کرنا، اس طرح یا اللہ اگر کوئی کر لے، اگر کوئی کر لے. یا یہاں پہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں ہم تو ہسپتال سے لائے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کا باپ کون ہے. ہم تو یتیم خانے سے لائے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں اس کا، ہمیں تو یہ جنگل سے ملا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کا. یہ مختلف قسم کے، کیونکہ جب سائلین آتے ہیں نا یہ کہانیاں ہم سن چکے ہیں تبھی آپ کو سنا رہے ہیں. اس لیے میں نے اپنا نام رکھا ہے، مجھے تو اس کے باپ کے نام کا ہی پتہ نہیں ہے، اس لیے میں نے اس پر اپنا نام رکھا ہے، مجھے اس کے باپ کے. اللہ کریم نے قرآن میں اس کا بھی حل عطا فرمایا یہ جو تم منہ بولے بیٹے کو اپنا کیا حیثیت دے رہے ہو؟ حقیقی بیٹے والی، حقیقی بیٹے والی. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں من گھڑت، ہم نے ایسا حکم نازل ہے. ذالکم، یہ جو تم کہتے ہو یہ میرا حقیقی بیٹا، اب اس پہ ولدیت یونین کونسل میں میری، نادرہ میں میری، سکول میں میری، فلاں جگہ میری. فرمایا ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری اپنی من گھڑت کہانیاں، ہم نے تو اس کا حکم نہیں نازل فرمایا، ہم نے تو اس بات کا حکم نازل نہیں فرمایا. واللہ یقول الحق، جو تمہیں اللہ کہتا ہے وہی حق ہے. واللہ یقول الحق، جس چیز کی طرف اللہ تمہیں رہنمائی دے رہا ہے وہی کیا ہے؟ حق ہے. وہو یہدی السبیل، اور اللہ ہی تو سیدھی راہ دکھاتا ہے، اللہ ہی تو صراط مستقیم کی طرف بندوں کو چلاتا ہے. ادعوہم، لے پالکوں کو جب بھی پکارنا ہو، ادعوہم لآبائہم، جن کے نطفوں سے وہ نکلے ہیں ان کا نام لے کے پکارو. ادعوہم، لے پالکوں کو پکارو، بلاؤ، ان کے کاغذات بنواؤ، یونین کونسل میں لکھواؤ، نادرہ میں لکھواؤ، سکول کالج یونیورسٹی میں لکھواؤ، پاسپورٹ پہ لکھواؤ. کیا لکھوانا ہے؟ لآبائہم، جن کے نطفے سے وہ، ان کا لکھواؤ، اپنا نہ لکھوانا.
ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے ہاں یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے، اللہ کے ہاں یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے۔ اب وہ بات ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم کو ہمیں تو پتہ نہیں ہے اس کے ابا جی ہیں کون۔ یہ بسا اوقات حقیقت بھی ہو سکتی ہے، بندے کو جنگل سے بچہ ملا، اب کیا پتہ اس کا والد کون ہے، یا ہسپتال میں لوگ جو ناجائز بچے ہوتے ہیں ویسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اب کیا پتہ اس کا باپ کون ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، اگر تمہیں پتہ نہ ہو آباءہم کہ اس کا باپ، تو اب کیا کریں گے؟ فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر کہنا یہ میرا بھائی ہے، پھر کہنا یہ میرا۔ کتنا مزے کی آیت ہے، پھر سنو ترجمہ، روح خوش ہو جاتی ہے۔ دیکھو نا، مذہب ہو تو ایسا ہو، دین ہو تو ایسا ہو جو کسی شعبے کو بھی چھوڑتا نہیں۔ آپ جس شعبے کو دستک دیں آگے اس کا جواب پہلے لکھا ہوا ہے۔ اب یہ بات بھی کسی نے سوچی ہوگی کہ چلو یار جس کے باپ کا پتہ ہے تو ٹھیک ہے، جس کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے پھر کیا کریں؟ فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں پتہ نہ ہو کہ اس کے ابا جی کون ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو پھر تم نے یہ نہیں کہنا یہ میرا بیٹا ہے، تم نے کہنا یہ میرا بھائی ہے۔ بھائیوں کو بھی، نسبی بھائیوں کو بھی بعض صورتوں میں وراثت مل جاتی ہے، بعض صورتوں میں اللہ نے اس کا بھی حل کر دیا۔ فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ، بھائی سمجھنا ہے، نسبی نہیں، فی الدین سمجھنا یہ اسلامی بھائی ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، نسبی بھائی نہ بنانا، ورنہ کئی لوگ وراثت سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ ناجائز طریقے سے اس کی طرف وراثت چلی جائے گی، بہت سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، بہت سارے نکاح ایسے ہوں گے جو شرعاً جائز ہوں گے، لوگ ان کو حرام سمجھنا شروع کر لیں گے۔ بہت ساری عورتوں سے اس کو پردہ ہوگا، جب تم بھائی بنا لو گے نسبی تو لوگ سمجھیں گے یہ تو اس کا بھائی ہے، تو بھائی کی بیٹی سے پردہ نہیں ہوتا۔ فرمایا یوں نہ کرنا، ورنہ شریعت کا بہت سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تمہارے بھائی ضرور ہیں لیکن فی الدین سمجھنا ہے یہ اسلامی بھائی ہے، جس طرح میں آپ کا اسلامی اور آپ میرے، اور ہم سب سنی ہیں نا، دین اسلام ایک ہے نا، مذہب اسلام ایک ہے نا۔ فرمایا وہ تمہارا مذہب کے اعتبار سے بھائی ہے، نسب کے اعتبار سے بھائی نہیں ہے۔ کتنا مقدس کلمات، یہی تو وہ باتیں ہیں جن سے سمندر نکل رہے ہیں، انہی پہ تو اگلی قسطیں چلنی ہیں، انہی پہ تو اگلی قسطیں چلنی ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا جو ہو گیا سو ہو گیا، جو ہو گیا سو، اللہ غفور رحیم ہے، معافی مانگ لو۔ جو ہو گیا پتہ نہیں تھا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا تمہارا رب کیا ہے؟ غفور رحیم ہے۔ جو ہو گیا ہے، آج تک تم نے غلط نام رکھا، غلط رشتہ داری اس کو دی، فرمایا کچھ نہیں ہوتا، صرف اتنا کہہ دو یا اللہ پتہ نہیں تھا معاف کر دے، یا اللہ پتہ نہیں تھا معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے میں غفور رحیم ہوں، میں تیرے پچھلے معاف کر دوں گا، آگے تو خیال کر لے، آگے تو خیال کر لے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیرا حقیقی بھائی۔ ان باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ اگلا جمعۃ المبارک جو آ رہا ہے وہ انہی آیات بینات کے جزیات پہ ہوگا کہ جب بیٹا نہیں ہے تو پھر یہ بھی ہوگا، جب حقیقی بھائی نہیں ہے تو پھر یہ بھی ہوگا۔ آپ دیکھیں گے جسے آج کی ماں اپنے گلے لگاتی ہے، جہان ہوتا ہے، لے بالک وہ اس کو گلے لگا کے کھڑی ہے، اس کو چوم رہی ہے، وہ ماں کو بوسے دے رہا ہے۔ اسلام اس عورت سے اس مرد کا پردہ فرض کرتا ہے۔ دیکھو ہم دین اسلام سے کتنے دور ہو گئے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلی قسطوں میں آ رہی ہیں۔ آج جس کو وراثت سے حصہ دے کے کتنے حقیقی ورثاء کو محروم کر دیا جاتا ہے، اسلام تو اس کو ایک انچ بھی وراثت نہیں دیتا، لے پالا کی ایک انچ بھی وراثت نہیں بنتی۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ تفصیل انشاءاللہ آگے۔ درس کی آخری بات، اور وہ صحیح بخاری سے، کس کتاب سے؟ آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہے یہ پوری صحیح ستہ ہے، اس میں سے ہم نے صحیح بخاری کو کھولا، کتاب المغازی ہے، اور باب غزوۃ الطائف فی شوال، یہ باب امام بخاری نے باندھا۔
حدیث کا نمبر ہے 4326 اور 27، 4326 اور صفحہ نمبر 353 ہے، مکتبہ دارالسلام ریاض سعودیہ سے چھپی ہے۔ سرکار دو جہاں کا فرمان سنو، نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ، من ادعا الی غیر ابیہ وهو یعلم فالجنۃ علیہ حرام، فالجنۃ علیہ حرام، فالجنۃ علیہ، او کما قال النبی علیہ السلام، فرمان سنو او میرے امتیوں سنو، فرما جس نے کسی شخص کو اس کے غیر باپ کی طرف نسبت کر کے باپ والی نسبت دے دی، لے پالک ہے، کہہ دیا میرا ہی بیٹا ہے، لکھوا دیا میں اس کا باپ ہوں، تو سرکار نے فرمایا وَهُوَ يَعْلَمُ، حالانکہ اس کو پتہ بھی ہو کہ یہ میرے نطفے سے پیدا، وَهُوَ يَعْلَمُ، حالانکہ اس کو علم ہے کہ یہ بچی اور بچہ میرے نطفے سے پیدا نہیں ہوئے، تو جو یہ کام کر لے، جو لے پالک کو اپنا بیٹا بنا لے، اس پر اپنا نام لکھوا دے، اللہ کے محبوب جنت کے مالک نے ارشاد فرمایا فَعَلَيْهِ الْجَنَّةُ حَرَامٌ، فرمایا میں نے اس اپنے امتی پر جنت میں داخلہ حرام کر دیا۔ یہ صحیح بخاری، اس پر جنت میں داخلہ کیا ہو گیا ہے، جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ اتنا بڑا سخت گناہ ہے کہ سرکار جیسی ہستی صحیح بخاری میں صحیح حدیث کے اندر فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی کر اس کا وہ نطفے سے نہ ہو اور کہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، فرمایا میں نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا۔ تو جو جس گھر کا مالک ہوتا ہے جس پہ وہ حرام کر دے، کسی کی جرات ہے کہ اس طرف پاؤں رکھے؟ محبوب جنت کے مالک ہیں کہ نہیں ہیں؟ کس پہ حرام کیا ہے؟ جو لے پالک پر اپنا باپ کی جگہ اپنا نام، اس کے حقیقی باپ کا نام لکھواؤ، اس کی حقیقی ماں کا نام لکھواؤ، یہ نہ اس کی ماں بنتی ہے نہ اس کا باپ بنتا ہے۔ آج کے درس میں ہمیں جو سمجھ آئی، زمانہ جاہلیت میں یہ رسم عروج پہ تھی، سرکار کے زمانہ مقدسہ میں قرآن نازل کر کے اس رسم کو کیا کیا گیا؟ توڑا گیا کہ لے پالک پہ تمہارا نام بولا نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ لے پالک کی جو بیوی ہے اگر وہ طلاق دے دے تو عدت کے بعد تم اس سے کیا کر سکتے ہو؟ نکاح بھی کر سکتے ہو۔ اور آخری بات جو ہم نے کی، سرکار کی بخاری کے حوالے سے حدیث، جو شخص کسی شخص پر حالانکہ وہ اس کا حقیقی باپ نہیں ہے، وہ یعلم، اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ میرے نطفے سے نہیں پیدا ہوا اور کہتا ہے میرا ہی بیٹا ہے، اس پر اپنے نام ولدیت میں لکھواتا ہے، تو فرمایا ایسے شخص پر میں نے جنت کو حرام کر دیا۔ انہی باتوں کو یاد رکھنا، 3 باتیں، اگلا جمعہ انہی سے آگے جزیات پھوٹیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے سیکھا پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ بیٹھے رہیں۔